ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاصلا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد مفسرین میں ہونے والی دو غلطیوں کو خوب اچھی طرح بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہ صحابہ و تابعین کے بعد مفسرین نے دو طرح کی غلطی کی تفسیروں میں. ایک غلطی یہ تھی کہ پہلے انہوں نے اعتقاد بنایا اور پھر اس پہ قرآن کا لیبل چڑھا. دوسری غلطی یہ تھی کہ انہوں نے الفاظ کے معانی سے سروکار رکھا اور عربی زبان کے اندر جو الفاظ کے معانی بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کیا. انہوں نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی تفاسیر کی جانب توجہ نہیں دی. ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ان لوگوں کی جہاں تک بات ہے کہ جو دلیل کے اندر غلطی کرتے ہیں مدلول میں نہیں. دلیل یعنی قرآن کی آیت، اور جیسے کہ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر میں جو غلطی ہوئی وہی غلطیاں حدیث کی شرح میں بھی واقع ہوئی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے بعد. تو دلیل کے اندر جو غلطی کرتے ہیں مدلول میں نہیں، یعنی قرآن کے الفاظ میں وہ غلطی کرتے ہیں لیکن قرآن کا جو مدلول ہے اس میں غلطی نہیں کرتے. جیسے کہ بہت سارے صوفیہ واعظین اور فقہا وغیرہ ہیں. صوفیہ واعظین اور فقہا ہیں. صوفیہ حضرات دلیل میں غلطی کرتے ہیں، واعظین دلیل میں غلطی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے فقہا دلیل میں غلطی کرتے ہیں، مدلول ان کا صحیح ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے صوفیہ واعظین اور فقہا قرآن کی تفسیر کرتے ہیں صحیح معنی کے ساتھ، لیکن قرآن اس پہ دلالت نہیں کرتا. جن معانی سے وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ معانی صحیح ہوتے ہیں، لیکن قرآن اس چیز پہ دلالت نہیں کرتا. جیسے کہ حقائق التفسیر کے اندر ابو عبد الرحمن السلمی نے بہت زیادہ اس قبیل کا بیان کیا ہے. حقائق التفسیر یہ ایک تفسیر ہے جس کے مصنف ہیں ابو عبد الرحمن السلمی. تو انہوں نے
اپنی تفسیر کے اندر اس قسم کا بہت زیادہ کلام جو ہے وہ نقل کیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں اس میں باطل معانی بھی پائے جاتے ہیں. اور اگر باطل معنی اس میں پائے جائیں تو یہ جو ہے پہلی والی قسم میں داخل ہے، یعنی دلیل اور مدلول دونوں میں غلطی. جو معنی ان کا مراد ہوتا ہے وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ فاسد ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ دلیل میں غلطی اور پھر فرمایا صوفی واعظین فقہا وغیرہ اس کی مثال دی. صوفیہ کے نزدیک اسی تفسیر کو تفسیر اشاری کہتے ہیں. تفسیر اشاری، یہ تفسیر اشاری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنی تفاسیر کے اندر اشارت الآیت الی کذا، یہ آیت نے اس طرف اشارہ کیا ہے. پھر وہ تفسیر کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جس کی طرف وہ اشارہ کرتی ہے. اور پھر جس کو انہوں نے آیت کے اشارے سے سمجھا اسی کو آیت کی تفسیر مانتے ہیں. یہ صوفیہ کے نزدیک تفسیر اشاری سے مشہور ہے. وہ اس قسم کی تفسیر کرتے ہیں. اگر اس میں مزید کوئی تفصیل جاننا چاہے آپ میں سے تو مناہل العلم دیکھیں، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر، مناہل العرفان دیکھیں صفحہ نمبر، اور انہوں نے مناہل العرفان والے نے فتاوی ابن صلاح سے اس میں نقل کیا. وہ کہتے ہیں حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ وجدت عن الامام ابی الحسن الواحدی المفسر انه قال کہ میں نے ابو الحسن الواحدی جو مفسر قرآن ہے جس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے تفسیر واحدی، تو ان سے میں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا صنف ابو عبد الرحمن السلمی حقائق فی التفسیر، کہ ابو عبد الرحمن السلمی نے تفسیر کے بارے میں کچھ حقائق کو لکھا ہے. فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر، اگر ابو عبد الرحمن السلمی کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے تو انہوں نے پھر کفر کیا ہے. ابن صلاح فرماتے ہیں وأنا أقول، میں کہتا ہوں گمان یہ ہے کہ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، سلف میں سے جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ان کے بارے میں گمان یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی کوئی چیز ذکر کریں اپنی تفسیر کے اندر تو یہ بطور تفسیر نہیں کرتے اور نہ یہ کلمے کی شرح ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کہتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ باطنیہ کا مسلک اختیار کیا ہوتا انہوں نے، لیکن ایسا نہیں ہے. پھر جو ہے یہ کہتے ہیں ابن الصلاح جو مقدمہ ابن الصلاح اصول حدیث میں جنہوں نے کتاب لکھی ہے مقدمہ ابن الصلاح، مشہور حدیث جو ہے اصول حدیث میں کتاب ہے. بہت بڑے محدث جلیل القدر، یہ شام کے محدث گزرے ہیں، حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ان لوگوں نے اس قسم کا تساہل اس میں جو ہے نہ برتا ہوتا اور ایسا نہ لکھا ہوتا. تو گویا کہ اس تفسیر کو صوفیہ لوگ تفسیر اشاری کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں پائی جاتی ہے کہ جن میں حقائق التاویل ابو عبد
الرحمن السلمی الصوفی مشہور جو ہے ان کی کتاب جیسی کتابیں پائی جاتی ہے، اور یہ جو ہے یہ تفسیرہ ہے، یہ قرآن کریم کی تفسیر میں ہے، اور یہ ابن عربی جو جہمی گزرا ہے، ابن عربی، اس ابن عربی صوفی کی طرف منسوب ہے یہ تفسیر۔ اسی طرح امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی مفسر ہیں، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے روح المعانی قرآن کی تفسیر لکھی، تو اشاریات میں انہوں نے کیا ہے ہر آیت کے مجموعے کے آخر میں کیا کیا، وہ اس اپنی کتاب میں اس کی تفسیر کرتے ہیں اشاریات کی، تو اس کو جو ہے نام رکھا جاتا ہے تفاسیر اشاریہ، اشاری تفاسیر۔ یہ اشاری جو تفاسیر ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، اشاری کی کئی قسم کی ہیں، صوفیہ، واعظین اور اس قسم کے یہ جو فقہا نے بعض فقہا نے تفسیریں لکھی ہیں اس قسم کی، اس کی کئی قسمیں ہیں تفاسیر اشاری۔ ایک قسم کہ مفسرین نے جو معنی لکھا ہے، جو معنی ذکر کیا ہے وہ فی نفسی ٹھیک ہو، لیکن جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الآیۃ لا تدل علیہ، یعنی معنی تو صحیح ہے لیکن آیت اس کی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آیت کسی فتح کے بارے میں ہے، کسی جہاد کے بعد فتح کے بارے میں ہے، جہاں پہلے جہاد ہوا اور جہاد کے بعد فتح حاصل ہوئی، تو وہ آیت کی تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دل کا مجاہدہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ دل کے مجاہدہ کی فتح ہے، دل کی محنت کی فتح ہے یہ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم جب دل کے ساتھ مجاہدہ کریں گے اور دل کے ساتھ مجاہدہ کے بعد ہمیں فتح ہوگی دل پر، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں شیطان کے خلاف جو ہے مدد ملے گی، ہم شیطان کے خلاف جو ہے وہ کیا ہے طاقتور بن جائیں گے۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ کو جہاد القلب کا نام دیتے ہیں، اور کافر اور دشمن پر غلبے اور نصرت کا نام کو وہ جو ہے کیا ہے شیطان پہ غلبے کا نام دیتے ہیں۔ فی نفسی یہ معنی تو صحیح ہے کہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اصل میں دل کے ساتھ لڑنا ہے، اصل میں دل کو فتح کرنا ہے، لیکن یہ جو ہے آیت کریمہ میں یہ معنی وارد نہیں ہوا ہے، کیونکہ آیت کریمہ کے اندر عربی میں واضح معانی کا ذکر ہے اور اس میں مومنین کا کفار کے خلاف جہاد کا ذکر ہے مثال کے طور پر، اور یہ جو ہے مراد یہاں پر کیا ہے، یہ یہاں پر کیا ہے، یہاں مراد جو ہے وہ ہے مومنین کی جماعت کا کفار کے خلاف جو کہ بشر میں سے ہے ان کے خلاف لڑنا۔ تو یہ جو ہے پہلی تفسیر ہے تفسیر اشاری کی، یعنی معنی کیا ہو، معنی صحیح ہو فی نفسی، لیکن آیت اس میں دلالت نہیں کرتی۔ دوسری قسم تفسیر کی ہے یہ کہ تفسیر جو ہے وہ فی نفسی باطل ہے، تفسیر فی نفسی ہی باطل ہو، یہ دوسری قسم ہے تفسیر اشارہ کی، تفسیر اشاری کی، اور یہ رد جو ہے اس کا یہ دو طرح سے ہوگا۔ پہلا، اس کو رد کیا جائے گا، جو تفسیر باطل ہے اس کو اس بات سے رد کیا جائے گا کہ یہ آیت کے مدلول کے خلاف ہے۔ بھائی جب آیت کے مدلول کے خلاف ہے یہ تو یہ تفسیر جو ہے یہ باطل ہوئی۔ دوسرا یہ ہے، دوسرا رد کہ یہ فی نفسی
کی شریعت نے یہ کلام ذکر کیا ہی نہیں، جیسے کہ ان کے احوال وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں، ان کے وہ احوال کی جس پر سنت دلیل نہیں ہے، سنت سے دلیل نہیں ملتی، بلکہ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ان کے برعکس تھا۔ وہ بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں اپنی اصطلاحات پر، انہوں نے اصطلاحات بنا لی اور ان اصطلاحات پر وہ قرآن کریم کی بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں، یا وہ استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی بعض آیات سے صوفیہ کے بعض احوال پر، صوفیہ کے بعض وہ احوال جس میں انہوں نے سلف صالحین رضوان اللہ علیہ اجمعین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی مخالفت کی ہے، چاہے زہد کے باب میں ہو، چاہے ورع کے باب میں ہو، چاہے سلوک کے باب میں ہو، تو یہ معنی فی نفسی ہی باطل ہے۔ تو گویا کہ دو طرح سے یہ فاسد مانا جائے، اس کا رد کیا جا سکتا ہے، دو طرح سے اس کا رد کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ مخالف ہے آیت کے مدلول کے، اور دوسرا یہ کہ یہ فی نفسی باطل ہے، کیونکہ شریعت نے یہ کلام ذکر نہیں کیا جو وہ کرتے ہیں اپنے احوال میں، اور اپنے احوال پر جو وہ دلیل دیتے ہیں، یہ شریعت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے جو احوال ہے وہ سلف صالحین کے خلاف ہے، زہد، ورع اور سلوک اور وغیرہ چیزوں میں، تو یہ معنی جو ہے یہ فی نفسی ہی باطل ہے۔ تیسری قسم جو تفسیری اشاری کی ہے، وہ ایسے معنی میں ہے جن میں توقع چاہیے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح ہے یا باطل ہے، کیونکہ وہ اس میں صوفیہ کی کچھ اصطلاحیں ہیں۔ تو ان معانی کا ابطال یا ان کی تصحیح کا دار و مدار کس پر ہے؟ یہ مصطلحات کو سمجھنے پر ہے، یعنی صوفیہ کی مصطلحات کیا ہیں، ان مصطلحات کو پہلے سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد ہم جو ہے دیکھیں گے کہ یہ صوفیہ جو ہے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے اس پہ صحیح یا جو ہے باطل ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ مثال کے طور پر صوفیہ کے نزدیک ایک چیز ہے مقام، اسی طرح سے حال، صوفیہ کے نزدیک ایک حال، ایک لفظ ہے، اس حال کا ان کے پاس معنی ہے۔ اسی طرح سے رضا یعنی خوش ہونا، خوش ہونے کا ان کے پاس ایک جو ہے خاص تفسیر ہے، اور اسی طرح سے شہود ان کے پاس اس کا ایک معنی ہے، اور اسی طرح سے فنا اس کا ان کے پاس ایک معنی ہے، اور اسی طرح بہت سی صوفیہ کی مصطلحات ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر تفسیریں ہیں جس میں وہ تفسیر کرتے ہیں، وہ اپنی ان مصطلحات کی تفسیر کا ان کا معنی جو ہے وہ اس سے الگ ہوتا ہے، تو ان کے یہ جو معانی ہیں یہ اس سے ہٹ کر ہیں۔ اس لیے اس قسم میں کیا ہے، اس میں توقع بہتر ہے، اس میں پیش قدمی، اس کو صحیح یا باطل کہنے سے پہلے اس میں خوب اس کو پڑھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا یہ کون سی تفسیر ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور کہاں تک وہ حق ہے، کہاں تک وہ باطل ہے۔ لیکن ایک بات حتمی ہے کہ یہ تینوں کی تینوں قسمیں، چاہے معنی صحیح ہوں، چاہے معنی فاسد ہوں، یا چاہے توقف ہو، یہ ساری کی ساری قسمیں جو ہیں ان کا آیت کریمہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ان کے نزدیک اشاریات ہیں، یہ ان کے نزدیک اشارہ ہے بس۔ اب یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا تفسیر اشاری جو ہے مطلق یا یہ مقبول مطلق، یا کی بات تفسیر اشاری جو ہے قرآن سنت کی بات
جو تفسیر ہے اس میں سے کچھ صحیح ہے. تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیری اشاری میں سے بعض جو ہے وہ صحیح ہے، اور تفسیر آیت اشاری یعنی اشارے سے تفسیر قرآن کی جو ہے لی جائے گی جب اس میں شروط پائے جاتے ہوں. اور وہ شروط ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التبیان فی اقسام القرآن میں ذکر کیے ہیں، اور اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں یہ شروط ذکر کیے ہیں. ان شروط میں سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ لغت میں اس میں ضرور کوئی اشتراک ہو. یہ جو معنی بیان کرتے ہیں اشاری معنی، اس معنی کا لغت میں یعنی عربی زبان میں اشتراک ہو. یعنی یہ جو تفسیری اشارہ سے جو تفسیر کرتے ہیں یہ تفسیری اشاری یہ محتمل ہو آیت کریمہ اس کی محتمل ہو لغوی طور. مثال کے طور پر کہ گھر کی تفسیر قلم سے کی جائے یعنی گھر. اب گھر جو ہے گھر کی تفسیر قلم سے کی جائے، اور پھر جب کسی آیت کی تفسیر کی جائے مثال کے طور پر یا کسی حدیث کے کہ اس میں گھر کا ذکر ہو تو وہاں تفسیر یہ کی جائے کہ اس سے مراد کیا ہے دل ہے. تو لغوی طور اس کی کچھ نہ کچھ دلالت پائی جاتی ہے کیونکہ دل جو ہے یہ گھر ہے اور یہ معنی صحیح ہے. اصل گھر کی تفسیر جو ہے وہ کیا ہے دل کہا جائے، یہ گھر جو ہے گھر سے مراد یہاں دل ہے. تو اس میں جو ہے کیا ہے یہ معنی صحیح ہے. اس میں قلب جو ہے قلب دراصل کیا ہے قلب ایک گھر کی طرح ہے. اور وہ یہ ہے کہ تفسیر جو تفسیری اشاری ہو یہ اس میں سے ہو جس پر شریعت سے دوسری دلائل بھی پائی جاتی ہوں. یعنی یہ معنی مشار الیہ جو ہو اس کے ساتھ ساتھ دوسری دلیل بھی آتی ہو. اور تیسری شرط کیا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ضد نہ ہو. اب اگر تفسیر اشارہ جو ہے وہ کسی دوسری دلیل کے ضد ہو تو یہ باطل ہے. پہلی شرط کہ لغوی طور اس تفسیری اشاری کا تعلق ہو تفسیر سے. دوسری شرط کہ تفسیر جو ہے یہ جو تفسیری اشاری ہے تفسیری اشاری پر دوسرے دلائل بھی موجود ہوں. تیسری شرط کہ کتاب و سنت کی کسی دلیل کا یہ ضد نہ ہو، یہ تفسیر کسی قرآن اور سنت کی آیت کی ضد نہ ہو. اس کی مثال جو ہے تفسیری اشاری جس میں شروط پائی جائیں، اس کی مثال جو ابن قیم رحمہ اللہ نے دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تفسیر کی. حدیث صحیح نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب او صورہ، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا جس میں تصویر ہو. جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3225، اور مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 2106. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ. تو یہ جو حدیث ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالملائکۃ لا تحیط بقلب قد ملئ من خلال الشبہات وسوء الشہوات، کہ فرشتے اس دل کا احاطہ نہیں کرتے، فرشتے اس دل پہ مقرر نہیں رہتے جو دل شبہات کے کتوں اور شہوت کی تصویروں سے بھرا ہوا ہو. حالانکہ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فی کلب او صورہ،
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو. متفق علیہ حدیث ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بس فرشتے جو ہیں وہ اس دل میں نہیں جاتے, وہ اس دل کا احاطہ نہیں کرتے, وہ اس دل کے قریب نہیں پھٹکتے جو دل بھرا ہوا ہو شبہات کے کتوں اور شہوتوں کی تصویروں سے. یہ تفسیر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی. بیعت کی تفسیر دل سے کی, اور یہ جو ہے اشارتاً ذکر فرمایا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. اور کتے جو ہے فرمایا یہ جو ہے اشارہ ہے شبہات کی طرف, یعنی کتے جو یہاں آیا ہے یہ اشارہ ہے شبہات کی طرف. کیسے؟ یعنی کتا اور شبہ یہ ایک جیسا ہوتا ہے. کتا اور شبہ اشکال یہ ایک جیسا ہوتا ہے, کیونکہ کتا جب اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ ہانپتا ہے. کتے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ ہانپتا ہے, وہ زبان باہر نکالتا ہے. اسی طرح سے شبہ جو ہوتا ہے, جو شک ہوتا ہے, یہ بھی اپنے شبہ والے کو ہانپواتا رہتا ہے, وہ بھی ہانپتا رہتا ہے, شبہ والا بھی ہانپتا رہتا ہے کتے کی طرح. جیسے کتا پیاسا ہوتا ہے اور پیاس ہونے کی صورت میں وہ اپنی زبان لٹکائے پھرتا ہے, اسی طرح سے شبہ والا بھی کیا ہے, وہ پیاسا ہوتا ہے اور گویا کہ اس کی زبان بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ان شبہات کے پیچھے گھومتا رہتا ہے. جہاں تک شہوت کا تعلق ہے, خواہش کا تعلق ہے, تو خواہش آتی ہے اور جاتی ہے. خواہش پیدا ہوئی پھر ختم ہو جاتی ہے, لیکن شبہ جو ہے یہ آدمی کو لازم پکڑتا ہے, یہ آدمی کو چھوڑتا ہی نہیں, الا من رحم اللہ, سوائے اس کے جس پہ اللہ رب العالمین رحم کرے. اس میں تیسری چیز جو ہے وہ سورہ ہے, تصویر ہے. تصویر جو ہے یہ شہوات کی قبیل سے ہے. تصویر شہوت کی قبیل سے ہے, یہ خواہش کی قبیل سے ہے, یہ شبہ کی قبیل سے نہیں ہے. تو گویا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں جو کیا ہے, انہوں نے تمام شروط کے ساتھ تفسیر کی. یہ جو مذکورہ شروط ہوئی تفسیر اشاری میں, یہ تمام شروط اس میں پائی گئی. یعنی اس میں یہ شرط پائی گئی کہ یہاں کیا ہے, اشتراک لغوی ہے دل اور شبہ کے درمیان, دل اور قلب کے درمیان, بیت اور قلب کے درمیان یہاں کیا ہے, اشتراک ہے, اشتراکی معنوی. اسی طرح یہاں پر کیا ہے, یہاں دوسری دلائل بھی اس کی دلیل اس کی تائید کرتی ہیں, اور یہ بھی کہ کتاب و سنت کی کوئی دلیل اس کے معارض نہیں ہے. تو گویا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو مثال دی یہ اس تفسیری اشاری کی بہت بہترین مثال ہے جو ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے. یہاں پر اس میں سب سے پہلے جو ہے کیا ہے, لغت کے اندر, عربی زبان کے اندر الفاظ کی دلالت جو ہے وہ وارد ہے, یعنی الفاظ اس پہ دلیل ہے. دوسرا یہ کہ جس معنی کا انہوں نے بیان کیا اور حدیث کے ذریعے جس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف, یہ معنی صحیح ہے. اس جیسی دیگر مثالیں بھی آئی ہیں. تو شبہات اور شہوات یہ بیماری ہیں, شبہات بھی بیماری ہے اور شہوتیں بھی بیماری ہیں, خواہشات بھی بیماری ہیں اور شبہیں بھی بیماری ہیں. جب بندے کو یہ بیماری لگ جاتی ہے یا جب یہ بیماری دل میں داخل ہو جاتی ہے تو شیطان ان کا گھیراؤ کر لیتی ہے. یہ شیطان جو ہے یہ اس شبہات والے کو
اور شہوات والے کو گرفت کرتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، اور فرشتے، رحمت کے فرشتے اس آدمی سے چھٹ جاتے ہیں۔ شبہات اور شہوات جو ہے یہ کتے اور تصویر کے فہم سے ہیں، یعنی قلب جو ہے یہ کیا ہے؟ قلب جو ہے یہ شبہ ہے، اور صورت جو ہے یہ شہوہ ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ تفسیری اشاری جب اسے کوئی صاحب علم استعمال کرے استنباط کے باب سے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ اس میں شروط پائی جائیں، تینوں شرطیں پائی جائیں۔ اب اگر اس میں یہ شروط نہیں پائی جاتی ہے تو یہ پھر مذاق ہے۔ اب صوفیہ کی آپ تفسیر کو دیکھیں، یا آپ اسی طرح سے دیگر جو واعظین ہیں ان کی تفاسیر کو دیکھیں تفسیری اشاری، تو اس میں مذاقہ خیز ہے، ان کے اندر ان کی تفسیروں میں یہ نہیں پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابو عبد الرحمن السلمی کی تفسیر جو ہے اس حد تک گئی گزری ہے کہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اس میں ایسی باتیں ذکر کی ہے جو کفر تک لے جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جدید تفاسیر میں بھی بہت سی تفسیریں ایسی ہیں جنہوں نے قرآن کی بعض آیات میں جو ہے کیا ہے، ایسی تفسیر کی ہے جو شایع نشان نہیں ہے۔ مثلا فقط سقط قلوبکما، فقط سقط قلوبکما کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے جو ہے قبطی کو جو مارا، فرعون کی قوم کے آدمی کو جو مارا، جو تماشا مارا، تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کا جذباتی جو ہے پروگرام تھا، یہ ان کی کوئی وحی الہی نہیں تھی۔ تو پیغمبر کے حوالے سے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا یہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری تفسیریں ہیں کہ طبیعت ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ساری جو ہے تفسیری اشاری میں آتی ہے۔ گویا کہ تفسیری اشاری میں ضروری ہے کہ ایک تو یہ جو عربی الفاظ ہیں، عربی الفاظ اس کی تائید کرتے ہوں، عربی لغت اس کی تائید کرتی ہو، اور پھر جو ہے یہ کیا ہوں، یہ دوسری دلائل بھی ان کی تائید کرتی ہوں اس معنی کی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے متضاد نہ ہوں۔ اگر ایسا ہے، جب یہ شروط نہیں پائی جاتی تو یہ قرآن کے ساتھ تلاعب ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ قرآن کے ساتھ استہزاء ہے، یہ قرآن میں جو ہے اچھا فیصلہ نہیں ہے، اچھی رائے نہیں ہے، اچھا گمان نہیں ہے۔ وہ تفسیر کی جس پر آیت دلیل نہ ہو، مثلا جیسے صوفیہ نے کیا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے عقیدہ بناتے ہیں اور پھر جو ہے آیت کریمہ سے ثابت کرتے ہیں اس عقیدے کو، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے تعجب خیز ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم کے حروف کی شکل میں داخل ہوتے ہیں اشارات کے ذریعے، دلالات کے ذریعے۔ مثلا وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں کہ با جو ہے لفظ با، اس سے کلام کو شروع کیا اور اس میں نقطہ ڈالا گیا، اس کے نیچے ایک نقطہ، یہ دلیل ہے، یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ با پہ جو نقطہ ڈالا، با سے کلام کا ابتدا کیا گیا اور اس پہ نقطہ ڈالا، نقطے سے کیا ہے، نقطے سے اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ اس کا یہاں کوئی تعلق ہی نہیں توحید سے۔ اسی طرح سے جو ہے ان کا کلام میں یہ موجود ہے تفسیر صوفی میں، صوفیہ کی تفسیر میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ توحید الخلاق ہے ان کی کتاب، جو بعض مشائخ کی طرف منسوب ہے،
کتاب توحید الخلاق، اس کے شروع میں صوفیات کی بہت ساری جو ہے تفاصیر کو ذکر کیا گیا ہے. یہ ایک عراقی شخص نے لکھی اور اس عراقی شخص کے بارے میں پتا چلا کہ یہ دیندار نہیں تھا جس نے یہ تفسیر لکھی. تو وہ کس نے جو ہے کیا ہے اس کے جو ہے اشاریات بہت سارے اشارے کیے ہیں جو غلط ہیں. اس طرح سے کہتے ہیں یہ بسم اللہ کی جو سین ہے، سین میں 3 دانت ہیں، یعنی 3 اس میں دانت ہیں. با کے بعد با کے بعد نقطہ والی با کے بعد یہ جو سین ہے، سین کے اندر جو ہے 3 دانت ہیں. یہ 3 دانت جو ہے یہ اشارہ ہے، اس میں رد ہے مثلثہ کا، یعنی ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ جو ہے اقانیم ثلاثہ، یعنی اس پہ کرسچنوں کا رد ہے، ان میں اہل کتاب کا رد ہے جو تثلیث کے قائل ہیں. حالانکہ اس سے کوئی تعلق یہاں پہ نہیں ہے، اس کلام کا کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے، یہ وہم ہے ان کا، اس کو انہوں نے تفسیر بنا دیا. اس طرح سے کہتے ہیں جو میم ہے بسم اللہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم ہے، میم کو گول بنایا گیا تاکہ وہ دل کا گہراؤ کرے، یعنی یہ دائرہ بن گیا تاکہ یہ اللہ رب العالمین کے نام کو دل میں سما لے. یہ کیا ہے؟ یہ خرافات ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ تفسیری اشاری میں ایک مثال دی جاتی ہے اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے تفسیر الخلاق، اس میں اس کا ذکر موجود ہے. توحید الخلاق، توحید الخلاق جو ہے کتاب اس میں موجود ہے. یہ تو یہ سارا کا سارا باطل ہے جو معانی میں ہو، اس قسم کے معانی میں ہو، اور یہ تب تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس میں یہ 3 شروط نہیں پائی جاتی ہوں جس کا ذکر نہ ہوا ہو. ایک اور شرط کہی جا سکتی ہے کہ اس میں کیا ہو، اس میں ظاہری معنی کا انکار بھی نہ ہو. یعنی یہ جو 3 شرطیں ہیں، چوتھی شرط یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں معنی کی نفی نہ ہو، جو ظاہری معنی ہے آیت کریمہ کا اس ظاہری معنی کی نفی نہ ہو. تو گویا کہ یہ جو ہے انہوں نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ یہاں پر یہ تفاسیر جو ہے اس قسم کی پائی جاتی ہیں تو ان سے آدمی بچے. اور یہ جو ہے صوفیہ اور اسی طرح سے یہ جو ہے واعظین اور اس قسم کے دوسرے لوگ جو ہیں یہ تفسیر بیان کرتے ہیں، تو اس سے بچنا